اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے احکام چل رہے تھے کہ تیمم کیسے کیا جائے گا، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ترتیبی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تیمم میں، ٹھیک۔ اور آج ہے کہ کن صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، یعنی کب انسان جو ہے وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ جواب: 7 صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پانی موجود نہ ہو۔ پانی موجود نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرنا، چاہے اب غسل کی ضرورت پڑ رہی ہے تو غسل کے بدلے کرے گا، اگر وضو کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وضو کے بدلے تیمم کرے گا۔ اور اگر پانی موجود ہو لیکن وہ کسی دوسرے بندے کا ہو اور اس کی اجازت کا علم نہ ہو تو یہ پانی غصبی شمار ہوگا اور نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور اس صورت میں بھی تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی اگر پانی موجود ہے اور کسی دوسرے کا ہے اور اجازت بھی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں وہ پانی کیا ہوگا؟ غصبی ہوگا۔ ایسے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یعنی وہ نہ ہونے کے برابر سمجھا جائے گا کہ وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت کہاں ہے کہ کس جگہ تیمم کیا جائے گا؟ پانی موجود ہو لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ ایک جگہ پانی موجود ہے لیکن وہاں تک وہ بندہ پہنچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں تیمم کرے گا۔ جیسے کوئی زیادہ بوڑھا ہو اور پانی اٹھا کر نہ لا سکتا ہو اور کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے بھی نہ ہو، یا پھر پانی تک پہنچنے کے لیے کوئی حرام کام کرنا پڑتا ہو، جیسے پانی غصبی برتن یا غصبی ٹنکی میں ہو، یا پھر پانی کو لینے جائے گا تو اس کی جان و مال و عزت کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ تیسری صورت کہ جہاں پہ تیمم کیا جائے گا غسل اور وضو کے بدلے پانی کا استعمال جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، جب ایسی صورت آئے گی تو تیمم کرے گا وضو اور غسل کے بدلے۔ جیسے کوئی بیماری لگ جائے گی، مثال کے طور پر شدید بخار ہو جائے گا، یا پھر موجودہ بیماری لمبی یا شدید ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ مثلاً بخار تھا، اب وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو بخار اور زیادہ ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم ہی کرے گا وضو اور غسل کے بدلے میں۔ بیماری کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط خوف اور خطرہ ہو تو کافی ہے، یعنی اگر وضو یا غسل کرے گا تو اس کو یقین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا شرط نہیں ہے تیمم کے لیے، بلکہ خوف ہی ہے اور خطرہ ہو کہ بیماری ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، صرف خوف اور خطرہ ہو تب بھی کیا ہے؟ تیمم کرے گا، یقین نہ ہو، یعنی یقین نہیں ہے تب بھی کیا ہے؟ تیمم کرے گا۔ چوتھی صورت شدید پیاس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، یعنی اگر پانی استعمال کر لے گا تو اور زیادہ پیاس اس کو لگ جائے گی، یعنی اگر وہ پانی وضو یا غسل میں استعمال کر دے گا تو پھر سخت پیاس کا شکار ہو جائے گا، یا تو خود سخت پیاس کا شکار ہو جائے گا یا ایسا انسان یا حیوان شدید پیاس کا شکار ہو جائے کہ جس کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہی ہے کہ اگر وہ وضو کے لیے پانی کو استعمال کر رہا ہے یا خود پیاس میں مبتلا ہو جائے گا، یا جو ہے اس کے جانور یا کوئی دوسرا انسان جس کا خیال رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں کرے گا اور نہ ہی غسل کرے گا، بلکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں کیا کر لے گا؟ تیمم کر لے گا۔ پانچویں صورت جہاں پہ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرنا واجب ہے، شدید مشقت و مشکل میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر پانی استعمال کرے گا تو کیا ہے؟ مشقت اور مشکل زیادہ ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ چاہے پانی کو حاصل کرنے کے لیے شدید مشقت و حرج لازم آتی ہو، جیسے کسی سے مانگنا پڑتا ہو اور اس کی توہین ہوتی ہو، یا پانی کو خریدنے کے لیے اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہوں، یا پانی زیادہ ٹھنڈا ہو کہ استعمال کرنے سے بیمار تو نہیں ہوگا لیکن سخت تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا مستقبل میں پانی کو گرمی
دور کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑے گی اور ابھی وضو یا غسل کرنے کی صورت میں وہ آئندہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی پانی موجود ہے یا پانی حاصل نہیں کر سکتا پیسے ویسے کی وجہ، یا پانی موجود ہے اور وہ ابھی استعمال کر دے تو 2 دن بعد 3 دن بعد اس کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بھی ایسی صورت میں کیا ہے، وہ پانی کو نہیں استعمال کرے گا وضو یا غسل کے لیے، بلکہ ان دونوں کے بدلے تیمم کرے گا۔ چھٹی صورت کیا ہے، پانی کے استعمال یا پانی کو حاصل کرنے سے نماز قضا ہو جائے گی یا کچھ حصہ نماز کا خارج از وقت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ یعنی پانی کے استعمال یا پانی کو حاصل کرنے سے نماز قضا ہو جائے گی، یعنی اگر وہ پانی استعمال کر رہا ہے، پانی لے کر آئے گا پھر استعمال کرے گا، جب تک کیا ہے نماز قضا ہو جائے گی۔ نماز قضا ہونے سے بہتر یہ ہے، وضو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کیا کرے، وہ تیمم کر کے فوراً کیا کرے، نماز پڑھے۔ یا کچھ ہی حصہ نماز کا خارج از وقت ہو جائے گا، تب بھی کیا ہے، اسے خوف ہے کہ ہم وضو کریں گے جب تک 2 رکعت نماز ہماری چلی جائے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ تیمم فوراً کرے، فوراً نماز پڑھ لے۔ 7ویں صورت تیمم کرنے کی کیا ہے کہ کوئی اہم واجب ہو کہ جس کے لیے پانی کو صرف کرنا ضروری ہو، جیسے کوئی اہم واجب ہو، جیسے مسجد سے نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو پانی کو مسجد کے پاک کرنے میں استعمال کریں گے اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا، یا جیسے اس کا بدن یا لباس نجس ہو اور پانی زیادہ نہ ہو تو پانی کو نجاست کے پاک کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی اہم واجب ہے، نجاست مسجد میں ہے تو پہلے نجاست کو پاک کریں گے، یا بدن یا لباس پر نجاست ہے تو پہلے بدن اور لباس کی نجاست کو دور کریں گے، اس کے بعد اگر پانی بچ رہا ہے تو وضو یا غسل کریں گے، نہیں تو پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے تیمم کر لیں گے۔ سوال 273، اگر انسان کو یقین ہو یا احتمال ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا عذر ختم ہو جائے گا تو کیا وہ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک، اگر انسان کو یقین یا احتمال ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا عذر ختم ہو جائے گا، ٹھیک، تو کیا وہ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب، اگر انسان کو یقین ہو یا فقط احتمال ہی ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا عذر یا مشکل ختم ہو جائے گی اور وہ وضو یا غسل کر سکے گا تو اس کے لیے اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اسے یقین ہے کہ آخری وقت میں کیا ہے، پانی مل جائے گا تو اور نماز بھی ختم نہیں، نماز کا وقت بھی ختم نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا، تیمم کر کے اول وقت نماز نہیں پڑھے گا بلکہ آخری وقت میں پانی سے وضو یا غسل کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا، بلکہ انتظار کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ آخری وقت تک اس کا عذر یا مشکل باقی رہے گی تو اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پس اگر نماز پڑھ لے اور وقت باقی ہو اور اس کا عذر یا مشکل ختم ہو جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مثلاً اس نے کیا، اس کو عذر تھا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اب اس کا عذر یا مشکل ختم ہو گئی وقت کے اندر، تو اب اس کے اوپر دوبارہ نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سوال 274، اگر تیمم غسل جنابت کے بدلے ہو تو کیا حدث اصغر سرزد ہونے سے تیمم باطل ہوگا؟ جواب، مثال کے طور پر اگر کوئی غسل جنابت کے بدلے تیمم کرتا ہے تو پھر اگر ریح خارج ہو جائے تو اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر وضو بھی نہ کر سکتا ہو تو وضو کے بدلے تیمم کرے گا۔ مثلا ایک انسان نے غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد جیسے ہی کھڑا ہوا
ری خارج ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں دوسری جو نماز پڑھے گا اس کے لیے وضو کرے گا اگر پانی ہے، اگر پانی نہیں ہے یا جو ہے اس کے لیے مشقت ہے، پانی ہے اور اس کے لیے مشقت ہے، تو اس وضو کے بدلے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ اس کا جو ہے وہ جو تیمم اور غسل کے بدلے جو تیمم کیا تھا وہ نہیں باطل ہے، جو غسل جنابت کے بدلے اس نے تیمم کیا تھا وہ تیمم باطل نہیں، بلکہ نماز کے لیے وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ جیسے ہم لوگ غسل جنابت کرتے ہیں پانی سے، اب کیا جو ہے وضو یہ غسل جنابت کے بعد اگر ریاح خارج ہو گیا تو کیا غسل جنابت باطل ہوگا؟ نہیں، بلکہ اب جو نماز ہم پڑھیں گے اس کے لیے وضو کریں گے نا۔ اسی طریقے سے تیمم کا انہوں نے بتایا کہ تیمم ہم نے غسل جنابت کے بدلے کیا ہے، اب جب غسل جنابت کے بدلے کیا ہے، اب غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا، اس کے بعد کیا ہے؟ ری خارج ہو گئے، تو اب وہ تیمم جو غسل جنابت کے بدلے وہ باطل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نماز کے لیے ہم وضو کریں گے۔ اگر نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیں گے، ٹھیک۔ اگر کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہو تو نماز کے علاوہ ہر وہ کام جو طہارت کے ساتھ مشروط تھا وہ جائز ہو جاتا ہے، مثلاً جیسے مسجد میں جانا یا قرآن کو مس کرنا وغیرہ، ٹھیک۔ یعنی جو بھی کام اس کے ذریعے سے ہو جا رہا تھا طہارت کے ساتھ، اب تیمم کے ساتھ بھی نماز کے علاوہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن کو مس کرنا، قرآن کو مس کر سکتے ہیں، جو بھی ہیں بقیہ نماز کے علاوہ انہوں نے کہا، تو نماز کے علاوہ ہر وہ کام جو طہارت کے ساتھ مشروط ہے، جس میں آپ نے لگا دیا کہ جیسے مثلاً کیا قرآن کے حروف کو چھونا بغیر طہارت کے حرام ہے، اللہ کے نام کو چھونا حرام، اور دیگر چیزیں کیا ہیں جیسے مسجد میں جنابت کی حالت میں جانا حرام، تو اس میں کیا ہے؟ شرط ہے طہارت کی کہ جب تک طاہر نہیں ہے جب تک یہ کام کر نہیں سکتے، ٹھیک۔ تو اب جیسے نماز میں شرط تھی طاہر کی، اسی طریقے سے باقی میں، تو اب جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو بقیہ جس میں مشروط ہے طہارت کی وہ بھی کام تیمم کے ذریعے سے انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن بھی جی قرآن میں جو مطلب سورے ہیں ان کو اگر کوئی انسان بغیر وضو کے پاک ہے تو بغیر وضو کے چھو سکتا ہے؟ نہیں، بغیر وضو کے نہیں، حرام، بغیر وضو کے چاہے جتنا پاک ہو، بغیر وضو کے نہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، ہاں دیکھیں، اگر کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہو تو نماز کے علاوہ ہر وہ کام جو طہارت کے ساتھ مشروط تھا وہ جائز ہو جاتا ہے، جیسے مسجد میں جانا یا قرآن کو مس کرنا، یعنی وضو کی بھی بات آ جاتی ہے۔ ہاں، وضو کی بات آ جاتی ہے۔ سوال 275، جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا ہو اگر وہ زائل ہو جائے تو تیمم کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی عذر تھا اس کی وجہ سے اس نے تیمم، اب وہ عذر ختم ہو رہا ہے تو تیمم کا کیا حکم؟ جیسے ہی عذر اور مشکل ختم ہوگی اس انسان کا تیمم باطل ہو جائے گا اور اس کے لیے آئندہ کی نمازوں کے لیے غسل یا وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تیسری صورت میں اگر انسان جان بوجھ کر جسمانی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے غسل یا وضو کر لے تو اس کا غسل اور وضو باطل شمار ہوگا اور وہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ باقی صورتوں میں ایسا نہیں ہے، پس باقی صورتوں میں تیمم کو چھوڑ کر کیا گیا غسل یا وضو صحیح ہو جائے گا، اگرچہ اس نے غسل یا وضو کرنے کی خاطر کسی واجب کو چھوڑا ہو یا فعل حرام کو انجام دیا ہو تو وہ گنہگار ہوگا۔ سوال 276 کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک؟ جواب، مٹی، ریت، پتھر، چونے کی زمین، اینٹ اور ٹھیکری اور وہ باریک مٹی جو کپڑے یا دیگر چیزوں پر جمع ہوتی ہے بشرطے کہ اس کی تہ بھی ہو، یعنی لگے کہ ہاں مٹی ہے جمی ہوئی ہے تو اس پر کیا ہے؟ تیمم کرنا صحیح ہے۔ ان سب سے تیمم کرنا درست ہے، صحیح ہے، لیکن احتیاط اولیٰ یہ ہے
کہ مٹی کے ہوتے ہوئے باقی چیزوں پر تیمم نہ کیا جائے، اگرچہ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو گیلی مٹی جو کہ ہاتھوں سے چپک جاتی ہے اس پر کیا کریں گے؟ تیمم کر سکتے ہیں، اور احتیاط واجب ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو مکمل طور پر صاف نہ کریں بلکہ اتنا صاف کریں کہ ہاتھ سے مسح ہو سکے، یعنی بالکل صاف نہ کریں، کیونکہ ہاتھ مارے یا کہیں بھی تو بالکل صاف نہ کریں۔